أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں، یقیناً ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کا موقع نہیں ہو آج ہم ختم قرآن کہ ہمارے ان 11 بچوں نے قرآن پاک کچھ مکمل کیا ہے اور اس کی تکمیل کی مجلس میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں. اللہ ہماری آمد کو بھی قبول فرمائے اور ان بچوں کو مزید اللہ ترقی نصیب فرمائے. کسی خاندان میں، کسی برادری میں، کسی گھرانے میں ایک بچے کا قرآن پاک حفظ کر لینا پورے خاندان کے لیے، پورے گھرانے کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ حدیث پاک کا مضمون یہ بتاتا ہے قیامت کے میدان میں ایک حافظ قرآن کو ایسا پاس دیا جائے گا جس میں اتنی گنجائش ہوگی کہ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمی جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے تھے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو اگر کسی گھرانے میں، کسی خاندان میں ایک حافظ ہے تو وہ پورے گھرانے اور خاندان کے لیے بڑی رحمت ہے اور بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاندان میں ایک بچے کو قرآن حفظ کرا دیا جائے اور وہ سب کے لیے اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے، بلکہ قرآن کریم تو ہمارا دستور زندگی ہے، قانون حیات ہے. اس کو سیکھنا تو سب کے لیے ضروری ہے. ہاں، اگر یہ کہیں کہ قرآن کریم کا عالم بننا اگرچہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا اور اس کو صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ نماز سب سے پہلا فریضہ ہے اسلام کے اندر، اور نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے اور صحیح پڑھنا ضروری ہے. اس لیے کہ عربی زبان اتنی وسیع اور لطیف اور نازک زبان ہے کہ معمولی سے الفاظ کے فرق سے معنی میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. جب ہماری روزمرہ کی زبان میں ہی زیر زبر کے فرق سے بڑا مفہوم بدل جاتا ہے اور معنی بدل جاتے ہیں. اپن یہ کہیں جملہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ انبیاء علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے ما بعث اللہ نبیا الا رعی الغنم، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب نے بکریاں چرائی. اور اس کی بڑی حکمت یہ رہی ہے کہ نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ان کے زمانے کے جو لوگ مختلف شعبوں کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ان کو مختلف شعبوں میں اللہ کی بات بتانا، آخرت کی بات بتانا اور دین اسلام پر ان کو مجتمع کرنا، یہ ایک نبی کی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی. اور عوام کل انعام، کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل اس انداز سے ہوتے ہیں کہ کیونکہ علم نہیں ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے اور زیادہ دین سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو نبیوں سے اللہ نے بکریاں چرائی ہیں کہ جس طرح ساری بکریوں کو مجتمع کر کے چلنا، ان کو گھیر کر رکھنا اور پھر ان کی پوری خوراک کا نظم کہ ایسا نہ ہو کہ بکری اگر چرانے جا رہے ہیں تو جو بکری روکی رہ جائے، اس کو اپنی روزی مکمل کرنی، اور پھر سب کو دن بھر چرانے کے بعد سب کو گھیر کر اپنے گھر واپس لے کر آنا بڑی مشقت کا کام ہوتا ہے. اس لیے نبیوں سے اللہ نے بکریاں چرائی ہیں
تاکہ پوری امت کو چلانا آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائی تھیں مکے کے پہاڑ۔ بہرحال ایک جملہ ہے کہ نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، اگر ذرا سی ہماری زبان میں زبر کے بجائے پیش پڑھ دیا جائے اردو میں، بکریاں چرانے کے بجائے اگر کوئی کہہ دے بکریاں چرائی ہیں، کتنا بڑا مفہوم میں فرق آ جائے۔ چرانا ایک اچھا اور مستحسن عمل ہے، اور چرانا ایک بڑا مذموم عمل ہے کہ چور کو سب بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چوری گناہ کبیرہ ہے۔ ہماری ہندی زبان میں ماترا کا فرق ہو جاتا ہے، اردو زبان میں پیش کا اور زبر کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن مفہوم زمین سے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، آسمان سے زمین کی طرف آ جاتا ہے۔ جب ہماری عام زبان میں ہی اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے تو قرآن کریم کے اندر اگر ذرا سا زبر زیر کا فرق ہو جائے، الفاظ کی ادائیگی کا فرق ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت میں نہ آدمی کو اس کی اولاد نفع دے گی نہ مال نفع دے گی، اس لیے کہ آدمی دنیا کے اندر دو ہی چیزوں سے ذرا اپنا سینہ تان کر چلتا ہے، اور اس کو ذرا بڑا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے کہ بھئی میرے اللہ کا شکر ہے کماؤ بہت اچھے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، سب کے کاروبار بہت اچھے ہیں، یا اس کی اولاد میں ذرا اس کی لمبی نسل ہوتی ہے اور ماشاءاللہ پوتا پوتی اور نواسا نواسی اچھے خاصے ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے میرا خاندان بڑا مضبوط ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو میں ذرا مضبوط ہوں لڑنے بھڑنے میں بھی۔ اور یا پھر آدمی اپنے مال میں بہت زیادہ گھمنڈ کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت مال ہے، جس طرح ہوگا خرچ کر لوں گا، جو چاہوں گا حاصل کر لوں گا۔ تو دنیا میں آدمی ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بڑا فخر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گا۔ یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ بیٹا باپ کو کوئی نفع پہنچا سکے گا نہ باپ بیٹے کو کوئی نفع پہنچا سکے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قرآن کریم کا صاف اعلان ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہاں اگر کوئی چیز فائدہ دے گی الا من اتى الله بقلب سلیم، جو آدمی اپنے دل کو اچھا بنا کر اللہ کے دربار میں لے کر جائے گا تو وہ اس کا اچھا دل قیامت میں اس کو نفع دے گا، کیونکہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، کہ آدمی کے جسم میں گوشت کی گوٹی ہے، جب وہ صحیح ہوتی ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وہ بگڑ جاتی ہے تو پورا جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، تو انسان کا دل، دل صحیح تو پورا جسمانی نظام صحیح، دل بگڑا تو پورا جسمانی نظام بگڑا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا میدان محنت بھی روحانی اعتبار سے دل ہی رہا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے امور میں جب تک دل کی اجازت نہ ہو اس وقت تک آدمی کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بھائی کھانا کھا لیجئے تو آدمی کیا کہتا ہے نہیں ابھی دل نہیں چاہتا، تو دل کہاں سے بیچ میں آ گیا جی؟ بھائی کیا بات ہے آج آپ ٹہلنے نہیں گئے، روزانہ صبح ٹہلنے جاتے ہیں کہ جی آج بس دل نہیں چاہا، اس لیے نہیں چاہا۔ بھائی آپ کی ان کے پرانے بڑے تعلقات تھے، آج کل میں آپ سے ان سے ملتا جلتا نہیں دیکھتا کہ جی کیا کہوں آج کل ان سے ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ بھائی تھوڑی دیر آرام کر لو، لیٹ جاؤ کہ جی ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ یہ دل کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ پتا چلا کہ دل بادشاہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر آدمی نہ لیٹ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ بار بار دل اسی میں بیچ میں آ رہا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر پورا جسمانی نظام محتاج ہے اس کا حکم۔ اس لیے فرمایا جو اپنا اچھا دل لے کر آئے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کا پورا جسمانی نظام اچھا ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، کامیاب وہ ہوگا جس کا اچھا دل۔ بہرحال مجھے تو یہ عرض کرنی تھی کہ عربی زبان میں دل
جو کہتے ہیں وہ قلب اس کو کہتے ہیں، قاف لام با، یہ قلب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی ادائیگی صحیح نہ کرے اور بجائے قلب کے صرف ایک لفظ بڑا کاف کی جگہ چھوٹا کاف اگر پڑھ دے تو عربی زبان میں چھوٹے کاف سے قلب کتے کو کہتے ہیں، معنی یہ ہو جائیں گے جو اپنا اچھا کتا لے کر آئے۔ کتنا سا فرق ہوا کہ بڑے کاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھ دیا تو زمین و آسمان کا معنی میں اور مفہوم ہوا۔ اس لیے قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کا صحیح پڑھنا، تجوید اور قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سیکھنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کوئی فرض کفایہ والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی خاندان کا ایک بچے نے قرآن پڑھ لیا اور سب کے لیے کافی ہو جائے، تو سب کے لیے جو قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں، اس کو پڑھنا، پھر اس کی تلاوت کرنا، اور پھر اس کو جو ہے آگے اس کے علوم کو حاصل کرنا، اور پھر اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنا۔ لیکن یہ جو شروع کی ذمہ داریاں ہیں یہ تو ہر مسلمان کی، مرد عورت کی، سب کی ذمہ داری، سب کے لیے ضروری۔ بہرحال اللہ بے حق قبول فرمائے اور ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں کہ اگر ہمارے بچوں نے قرآن پڑھ لیا تو ہمارے لیے بس کافی ہے کہ مغفرت تو ہو ہی جائے گی، بلکہ نہیں، ہمارے دینی امور کو درست کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اللہ نے اس کے اندر تو ایسی برکتیں رکھی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نے ایسی رحمتیں رکھی ہیں، اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی اس کی عظمت کو اپنے دل میں لے کر اور اس کو پڑھے اور اس کی تلاوت کا اہتمام کرے تو اللہ خاندان میں یہ سلسلہ جاری کر دیتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ صاحب تھے، انہوں نے کسی بزرگ سے سن لیا کہ جو آدمی سال یا 2 سال قرآن پاک روزانہ ایک ختم کرے تو اللہ اس کی نسل میں قرآن کے فیض کو جاری کر دے۔ تو وہ سنانے لگے کہ میرے دادا نے کسی بزرگ سے سنا تھا، تو میرے دادا نے اہتمام شروع کیا اور 2 سال تک روزانہ ایک قرآن کی تلاوت۔ حالات ہر قسم کے آتے ہیں، سردی، گرمی، بارش، بیماری، آزادی، مجبوری، سفر، حضر، لیکن انہوں نے کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا جس دن اپنے قرآن پاک کو مکمل نہ کیا۔ اہتمام تھا، ایک لگن تھی، عظمت تھی، 2 سال انہوں نے مکمل کر دی۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے، وہ کہنے لگے میرے جتنے بھائی بہن ہیں سارے حافظ ہیں، ان کی جتنی اولادوں میں بچے اور بچیاں ہیں سب قرآن کے حافظ ہیں۔ تاثیر ہے جب آدمی کسی چیز کی قدردانی کرتا ہے تو اللہ کا یہ معاملہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، جب تم قدردانی کرو گے میری کسی نعمت کی تو پھر میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا اس میں۔ قرآن کریم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، اس کی ایک ایک آیت پوری دنیا کے باطل پر ایٹم بم سے زیادہ بھاری ہے۔ جس طرح کسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے کہ ساتھ یہ اتنی طاقت ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت دنیا کے باطل کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایٹمی طاقت سے زیادہ بھاری، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ ہمارا سب سے بڑی بھول اور ہماری سب سے بڑی چوک یہ ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ قرآن کریم نے اس کو ہدی للناس کہا ہے، یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہبری کی چیز ہے، ساری دنیا کے لیے، کسی کا استثناء نہیں، کسی قوم کا، کسی برادری کا، کسی فرد کا۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں عوام بھائی قرآن میں اس کا تعلق تو حافظوں سے، علماء سے، یہ تو سب کے لیے ہے، ہاں سب کے لیے ہے۔ ہم سب قرآن کریم کو سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیمات کو زندگی میں لے کر آئیں، کیونکہ قرآن کریم کی اصل جو جگہ ہے وہ قرآن کریم کے اوراق نہیں ہیں، کاغذ کے جو اوراق ہیں دل بندی میں، یہ اس کی جگہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک سورت، اس کے لیے اللہ نے یہ سر سے لے کے پیر تک کا جسم ہمیں دیا ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، جب قرآن زندگی میں ہوگا تو اپنی اصلی طاقت دکھے۔ جیسے
کارتوس جب بندوق میں ہوتا ہے تو اپنی اصلی طاقت دکھاتا ہے. اگر کارتوس کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ شیر کو کیا اور بلی کو کیا چوہے کو بھی مارو گے تو صبح بھی نہیں مرے. حالانکہ کارتوس ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں طاقت نہیں ہے، لیکن اس کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ میں ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جگہ نہیں ہے اس کے. قرآن کریم کی اصل جگہ انسان کا یہ جسم ہے، اللہ نے جو دیا ہے. اس میں جب قرآن کریم ہوگا تو یہ اپنی اصلی طاقت دکھائے. یعنی اللہ کی کتاب ہی کی تو طاقت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں موجود ہیں اور بالکل سے رابطہ چل رہا ہے اس کو دینی دعوت کا کہ ہدہد نے لا کر جو ہے سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچایا، اس میں دعوت تھی. پھر اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ آنے کا ارادہ کیا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے ان درباریوں سے جہاں بڑے بڑے ہیکل اور جن اور بڑے بڑے جو ہے وہ طاقتور جناتوں میں لوگ موجود تھے، ان سب سے یہ کہا بتاؤ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا وہ بھاری بھرکم تخت جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی، جو جواہرات سے مسرہ تھا، مرصع تھا، ان کا اس کو کون لے کر آئے؟ تو اس میں سے ایک جن نے یہ کہا جس کے پاس بڑی طاقت ہے، کہنا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقام، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ مجلس ختم نہیں ہوگی اور میں اس کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت دیر ہو گئی. پھر ایک آدمی کے بارے میں قرآن کریم نے اس کی بات نقل کی ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس میں ایک آدمی ایسا تھا ان کے درباریوں میں جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. اس نے یہ کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں موجود ہوگا. فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا تو وہ پلک جھپکی اور تخت موجود تھا. کریم میں تو اتنی بڑی طاقت ہے. ہم نے تو اس کو تعویذ گنڈوں کی کتاب سمجھ لیا کہ بھئی کوئی تعویذ آئے کے گلے میں ڈال دو، پڑھ پڑھ کے دم کر دو، یا اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کروا دو، کوئی نیا مکان نئی دکان کھلے تو قرآن خوانی کروا دو، بس قرآن کریم کا ادا کر دیا. یا بچی کی شادی کرو تو ایک بہترین خوبصورت جزدان میں قرآن کریم اس کو ہدیہ تحفے میں دے دو، جو ساری زندگی الماری کے اندر یا شوکیس میں رکھا رہتا ہے، پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. قرآن کریم کا ان چیزوں سے حق ادا نہیں. قرآن کریم تو سیکھنے کی کتاب ہے، یاد کرنے کی کتاب ہے. اور جیسے ابھی علی صاحب نے فرمایا اللہ نے بڑا آسان کیا ہے. ہاں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. جو بھی قرآن کریم کو سیکھنا چاہے اور یاد کرنا چاہے اس کے لیے بڑا ہی آسان، بہت آسان. 80 سال کی عمر میں لوگوں نے قرآن یوز کر دیا، جبکہ یادداشت جواب دے دیتی ہے اسی عمر میں جانے کے بعد میں. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ قرآن یوز کر لیتا ہے. بوڑھا آدمی قرآن کریم کو یاد کرنا چاہے اور یاد رکھنا چاہے تو اس کو قرآن کریم یاد. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دل میں لے کر اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھنا ہے، اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. ہر مسجد میں مکتب، اور مکتب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے بھی ہوا ٹھیک ہے قرآن پاک ٹھیک ہے. قرآن کریم کے امتحانات میں جائزہ لینے جانے کا موقع ہوتا ہے، وہاں قرآن کریم کو بچوں کا سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ عادت پڑ جاتی ہے، زبان پر غلط الفاظ چڑھ جاتے ہیں، ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اب ایک چیز جب غلط زبان پر بچے کے چڑھ گئی تو آگے صحیح کرانے کے لیے ڈبل محنت کی ضرورت پیش آتی ہے. پہلے اس غلط کو نکالو اور اس کے بعد پھر صحیح اس کو یاد کراؤ، اس کو بتاؤ کہ بھئی یہ غلط ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بتاؤ کہ صحیح ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے صحیح، زبان مڑ نہیں پاتی ہے اگر زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں وہ غلط. اس لیے صحیح پڑھانے والے اور شروع سے بنیاد صحیح پڑھنے کی ماشاءاللہ نورانی قاعدہ ہے. یہ قسم کے اور بھی ایسے ہیں صحیح انداز سے، تاکہ مخارج کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ ہمارے بچے اگر شروع کی محنت، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اساتذہ اکرام کو جو پڑھاتے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بخاری شریف پڑھانے والا بڑا افضل اور ماشاءاللہ کوئی شیخ الحدیث صاحب آ جائیں تو ہم سب ان کے بڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، قدر کرنی چاہیے، لیکن شیخ الحدیث صاحب سے کم عظمت کے
وہ نہیں ہے ایک دم کہ ان کی عظمت کی جائے اور ان کا احترام کیا جائے، اس لیے کہ شیخ الحدیث صاحب کو جتنا بخاری پڑھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے اس سے 10 گنی محنت ان بچوں پر، ان اساتذہ کو کرنی پڑتی ہے۔ سینے آ جاتے ہیں ایک بچے کو ایک لفظ یاد کرانے میں، اور پھر اس کو جو ہے اس کو صحیح ادا کرانے میں ایک دن نہیں بلکہ کئی دن لگ جاتے ہیں، اور ان کی محنت پھر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے، پھر ماشاءاللہ بچہ قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ اس لیے جہاں ہمارے یہ بچے قابل مبارکباد ہیں، ماشاءاللہ ان بچوں نے قرآن یوز کیا، اور آپ حضرات جو ان کے سرپرست ہیں، ان کے والد ہیں، والدہ ہیں گھروں میں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اس سے زیادہ قابل مبارکباد یہ اساتذہ ہیں۔ اسی لیے استادوں کو مجازی ماں باپ کہا ہے کہ یہ بھی ماں باپ کے درجے میں۔ آپ نے فرمایا انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمہ، حدیث کی روشنی میں اپنی امت سے کہا میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کے، اور پھر یہ فرمایا کیوں؟ تو علمکم، کیونکہ میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ دین سکھانے والا جو باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آدمی اپنے اصلی ماں باپ جو ہیں اس کے، ان کی ادب میں اور ان کی عظمت میں دنیا میں کسی قسم کی کمی کرتا ہے تو اللہ اس کو روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ان کی بات میں، اور جو اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کو علم سے محروم کر دیتا، اللہ اس کو علم سے محروم۔ بہرحال یہ کتاب میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ نے اس کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ پوری دنیا کی انسانیت کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آئے۔ یہ روشنی ہے، چراغ ہے، یہ ہماری زمانے میں بہت بڑی مرکری اور سورج ہے، چاند ہے قرآن کریم۔ جب یہ آئے گا تو زندگی میں روشنی آئے گی، ورنہ ہم اندھیرے میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے تو وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا، کیونکہ قرآن نہیں تھا ان کے پاس، اللہ کی کتاب نہیں تھی، دین نہیں تھا ان کے پاس۔ تو قرآن آیا، دین آیا، اللہ کا شکر ہے کہ دھیرے دھیرے کر وہ جن کو بکریاں چرانے نہیں آتی تھی، اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اللہ نے ان کو امیر المومنین بنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک مقام پر رک گئے، صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے یہاں تم کھڑے ہو گئے، آپ کو کام بھی نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر ان وادیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں کھڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جب میں ایمان میں نہیں تھا تو ان وادیوں میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، اور اونٹ جنگل میں چھوڑ دیا کرتا تھا اور چٹان پر لیٹ جایا کرتا تھا، سو جایا کرتا تھا، اپنے کسی ایسے ہی مشغول بیکار کاموں میں مشغول ہو جاتا تھا۔ شام کو جب گھر جانے کا موقع آتا تھا تو میرے 2-4 اونٹ کم ہو جاتے تھے، معلوم کہاں سے کہاں نکل جاتے، اور جب شام کو گھر پہنچتا تھا اپنے اونٹوں کو لے کر، وہ 2-4 اونٹ کم ہوتے تھے تو میرے والد خطاب مجھے لان تان کرتے تھے کہ تجھے اونٹ چلانا نہیں آتی، اتنی قیمتی اونٹ تو کھو آیا، جنگل میں ضائع کری ہے ان کو، کیا کرے گا زندگی۔ لیکن کہنے لگے اللہ نے جب قرآن عطا فرمایا اور دین عطا فرمایا تو اللہ نے آج مجھے امیر المومنین بنایا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس قرآن کی برکت سے جسے اونٹ چلانا نہیں آتے تھے، جو اونٹوں کو نہیں نگہبانی کر سکتا تھا، اللہ نے امت کا نگہبان بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا اس قرآن کے ذریعے سے اللہ عزت دیتا ہے۔ حضرت قاری پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دارالعلوم کے طلبا جب فارغ ہو کے جا رہے تھے تو فرمایا تھا سب کو، دیکھو تم قرآن اور قرآن کے علوم کو سیکھ کر یہاں سے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ قرآن کریم کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ۔ چراغ سے 2 کام ہوتے ہیں، اگر چراغ کا صحیح استعمال ہو تو اس سے پورے گھر میں روشنی پھیل جائے۔ آپ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا دو، بلب سے دوسرا بلب نہیں جلا کرتا ہے، ہاں، لیکن چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن کریم چراغ ہے، اس کا صحیح استعمال ہوگا تو گھر گھر میں اور کمرے کمرے میں اس سے روشنی پھیلے، اور اللہ نہ کرے اس کا غلط استعمال ہوا تو چراغ سے گھر میں آگ بھی لگ جاتی ہے، گھر جل جاتا ہے اگر احتیاط سے کام نہیں لیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بعض لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ابو الفضل فیضی نے قرآن کریم کی بے نقط تفسیر لکھی تھی،
لیکن گمراہ ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے بڑی نعمت دی ہے قرآن کریم. یہ دستور حیات ہے. پورا قرآن کریم ہماری زندگی میں ہو، اس کی کوشش اور فکر کی جائے. اپنے ایک ایک بچے کو آپ قرآن سکھاؤ، خود بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کرو. ہاں، تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھو. بہت بڑی کمی کی بات ہوتی ہے. ماشاءاللہ پوتا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، اور ابا کو اور دادا کو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے. ہمیں بھی تو اپنی فکر کی ضرورت ہے، یا اپنے اولاد کی اور پوتوں کی ضرورت پیش آ رہے ہیں. ہم لوگ باڑمیر کے علاقوں میں ایک جگہ گئے، حلقے میں بیٹھ کر ایک صاحب کا قرآن سنا. 70 سال کی عمر کی، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں تھی. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا کوئی پوتا مدرسے میں جاتا ہو تو اس سے سیکھ لیا کرو، صحیح کر لیا کرو قرآن پاک. اس سے کوئی شرم کی بات نہیں ہے پوتے سے قرآن سیکھنا. تو بیچارے رونے لگے. پھر ہم نے کہا آپ مایوس مت ہو، انشاءاللہ قرآن سیکھ جاؤ گے، آپ مایوس مت. کہنے لگے رونے کی بات مایوسی کی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ جو پاس میں مدرسہ ہے اور اس میں جو بہت بڑے قاری صاحب نے نام لے کر کہا فلاں قاری صاحب جو ہے نا وہ میرے بیٹے صاحب ہیں. ساری دنیا کو قرآن پڑھایا، ابا جی کی سورہ فاتحہ کبھی نہیں سنی کہ انہیں بھی یاد ہے. اس لیے ذمہ داری ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. گھر والوں کی بھی فکر ضروری ہے. اس لیے میں تو ان بچوں سے کہوں گا کہ ہمارے یہ بچے اپنی والدہ کی کبھی نماز سنا کریں، ادب کے دائرے میں رہ کر بہنوں کی نماز سنا کریں، جو کمی ہو اس کو صحیح کرایا کریں انشاءاللہ آپ کے. کیونکہ عورتیں عورتوں سے قرآن پڑھتی ہیں. کیونکہ اللہ کا شکر ہے اب تو صحیح مکاتب قائم ہو گئے. جیسے ہم نے ان بچوں سے سنا ماشاءاللہ بڑی تجوید کی رعایت کے ساتھ اور بہت جو ہے اچھی آواز اور خوش الہانی کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. قرآن کریم تو واقعی اللہ نے ایسی کتاب دی ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے خوش الہانی کے ساتھ میں، اور آدمی جب اس کو سنتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ قاری صاحب پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. کیا اچھے کھانوں میں، کیا گرمی کے موسم میں اعلیٰ قسم کے مشروبات میں آدمی کو مزہ آتا ہوگا. اس سے کہیں زیادہ قرآن پڑھنے میں اور قرآن سننے میں آدمی کو مزہ آتا ہے. اگر صحیح طریقے سے قرآن پڑھا جائے، سنا جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ لذت کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں ہے قرآن سے بڑھ. اللہ نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. بچے ایک طرف دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، اور دوسری طرف ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے. یہی تو قرآن کریم میں فرمایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کہ دنیا بھی اور آخرت بھی ماشاءاللہ دنیاوی علوم بھی، عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہمیں دنیا کی چیزوں سے اللہ نے دور نہیں رکھا. کشتی پانی میں چلتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم دنیا کی چیزوں سے بالکل یکسو ہو جائیں. ایسا دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے، سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں ہمیں چلنا ہے. یہاں رہنے کے لیے جو ہماری ملک کی زبانیں ہیں، یہاں ضرورت کی چیزیں ہیں، اسے بھی سیکھنا ہے. لیکن اس کو سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں سیکھ پائیں کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کے نبی کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے. اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے اور یہ سب مدرسوں میں سکھایا جائے. اللہ کا شکر ہے. قابل مبارکباد ہیں یہ مدرسے جن میں دونوں چیزیں ہیں ماشاءاللہ. ایک طرف بچے اسکول جا رہے ہیں، دوسری طرف اور خاص طور سے ہمارا یہ مسجد رحمانیہ کا مدرسہ، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے. سینکڑوں کی تعداد میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے حفاظ ہو کے جو اسکول میں پڑھتے پڑھتے حافظ بن کے گئے. محرابیں سنائی مسجد کے اندر اور ماشاءاللہ گھروں کے اندر وہ سناتے رہتے ہیں وہ. کیونکہ مسجد تو ایک ہے ماشاءاللہ اور حافظ ماشاءاللہ بہت سارے ہو گئے. تو بیچارے کیا کریں گے، کچھ مسجد میں سنائیں گے، کچھ اپنے گھروں میں قرآن پاک سناتے ہیں. بہرحال بہت اچھی بات ہے. رمضان مبارک کے قریب آ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے. آج کے آنے والی رات جو ہے وہ بڑی قیمتی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے. یہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی رات نہیں ہے. اس میں اللہ کے یہاں سے آنے والے سال کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میرے بارے میں جب کوئی فیصلہ ہو تو میں روزے دار. اس سے پتا چلا کہ فیصلوں کی رات ہے. اپنے لیے اللہ سے کچھ اچھے فیصلے کروانے کی رات. فیصلے تو ہوں گے لیکن اگر ہم کچھ اللہ سے مانگ لیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق ہے کوئی تو مجھ سے رزق مانگے اور رزق کی کشادی مانگ. ہے کوئی حل من مستغفرین جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے. حل من مبتلین ہے کوئی تو کسی مصیبت اور پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہو جو مجھ سے عافیت مانگے اور میں اس کو عافیت دے دوں، بیماری سے نجات دے دوں، مصیبت سے
نکلنے کی کوئی راستہ اس کے لیے نکال دوں. اللہ کی طرف سے آفر ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے. ایسے وقت کے اندر ہم ہوٹل پہ بیٹھے ہوں، اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہوں ادھر دن پر، ایسا نہیں کرنا. یہ رات صرف جاگنے کی نہیں ہے، یہ رات تو اللہ کی عبادت کی رات ہے، اللہ کی عبادت کی رات ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کی رات ہے. آپ نفلیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، اللہ موقع دے. یہ سب نفلی کام ہیں. قبرستان جانے کا اگر کوئی موقع مل جائے ٹھیک ہے چلے جائیں، نہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی سے یہی 3 چیزیں ثابت ہیں. رات کو آپ نے عبادت کی اور اس کے بعد آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے اور اگلے دن آپ نے روزہ رکھا. اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز آپ سے ثابت ہے. اس لیے جب یہ رات میسر ہو، جیسے ہمارے یہاں 2 عیدیں ہیں حدیث میں آتا ہے دنیا میں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. اسی طرح فرشتوں کی عیدیں آسمانوں پر 2 ہیں، ایک شب برات ہے، ایک شب قدر. جس طرح یہاں عیدوں کے موقع پر خوشیاں ہوتی ہیں، اسی طرح ان دونوں راتوں میں آسمان کے سارے فرشتے ماشاءاللہ پورا چراغا ہوتا ہے وہاں پر. فرشتوں کی عیدیں کہلاتی ہیں یہ دونوں رات. اللہ ان دونوں راتوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق دے. بہت تھوڑے وقفے کے ساتھ، مہینے سوا مہینے کے وقفے کے بعد یہ دونوں راتیں اللہ نے رکھی ہیں. شب برات آتی ہے، پھر رمضان مبارک کے اخیر عشرے کے اندر جو ہے وہ شب قدر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا. آپ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ کو ہمارے شعبان اور رجب کے مہینے میں اتنی برکت دے دے کہ تو ہمیں ایک مرتبہ رمضان تک پہنچا دے. رمضان کی آمد اور اس کا انتظار آپ کو اتنا زیادہ رہا کرتا ہے. رمضان مبارک بہت قریب ہے، 15 دن بھی، 14 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں. اس لیے ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے. عائشہ فرماتی ہیں آپ کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو روحانی اعتبار سے چاند و سورج سے آپ کو کسی چیز کی تیاری کی ضرورت نہیں تھی کہ کمزوری آ گئی ہو، اب آپ اس میں کچھ قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن تعلیم امت کے لیے، ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ رمضان آئے تو رمضان المبارک میں ہمیں روزے کی عادت پڑ چکی ہو، اس لیے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تاکہ روزوں میں رمضان میں بشاشت ہو جائے. گرمی کے موسم کے روزے اور اصل گرمی کے موسم کا روزہ یہ بہت بڑا اجر دلانے والا ہے. اس لیے کہ سردی کے موسم میں بھی روزے رکھتے ہیں لیکن روزے کا احساس نہیں ہوتا. گرمی کے موسم میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو یقیناً روزے کا احساس ہوتا ہے اور اس تکلیف پر ہی اللہ کے یہاں بڑا ہے. افطار کے وقت میں جب آدمی پانی پیتا ہے اسی وقت اس وقت کی دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر. پانی پیٹ میں گیا، ساری رگیں تر ہو گئی اور آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے اجر و ثواب متعین کر، یعنی اس روزے پر جو اجر و ثواب ملنے والا تھا